الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي وفي رواية لا تتخذوهم غرضا بعدي وفي رواية لا تتخذوا أصحابي غرضا بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم الحديث او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگان محترم، میرے دوستو، اللہ پاک کا بے انتہا فضل ہے، اس کا احسان ہے، ہم سب کو شہدائے اسلام کے جلسوں میں اور جلسوں میں شرکت کی اور حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ان جلسوں کے تعلق سے اور اس کی افادیت اور اس کی نافعیت لکھنؤ والے غالباً ہم سے زیادہ ہی جانتے ہیں، لیکن ایک بات جو اس جلسے کے پروگراموں کے تعلق سے ابھی حضرت مولانا دامت برکاتہم نے فرمائی ہے، وقت کے جتنے اکابر، میری اپنی معلومات کے اعتبار سے جتنے اکابر وقت کے رہے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے ان پروگراموں میں ان کی شرکت بھی ہوئی ہے، ان کے بیانات بھی ہوئے، اور اگر کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے ہیں تو ان کی توجہات اور دعائیں ان کی جس میں شامل ہیں۔ انہی اکابر میں میرے شیخ محی السنہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت کو ان جلسوں سے جو تعلق تھا اور بلکہ تعلق سے بڑھ کر جو فکر تھی، اس سلسلے کی ایک بات جو مجھ سے وابستہ ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت رحمت اللہ علیہ تقریباً ہر سال حج پہ تشریف لے جاتے تھے، اور واپسی ایسے وقت میں ہوتی تھی کہ جلسہ اختتام کے قریب کبھی 2 دن کبھی 3 دن باقی رہ گیا ہے، تو ملاقات جب ہوتی حضرت سے تھی تو اکثر و بیشتر پوچھا کرتے تھے جلسے میں گئے کہ نہیں گئے، یعنی مجھ سے خود پوچھتے تھے جانا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس زمانے میں میری بھی حاضری ہوتی تھی، انہی تاریخوں میں 2 محرم کو 3 محرم کی 2 تاریخوں میں آنا ہوتا، تو حضرت کو جب میں اطلاع کر دیتا گیا حاضری ہوئی تو حضرت نور اللہ برکتہ کے چہرے پر ایک بشاشت اور خوشی کی کیفیت ہوتی تھی، گویا جیسے اپنا کام ہے اور وہ کام ہو گیا۔ یہ چیز جو ہے، یہ چیز ہم سب کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے اس طریقے کے پروگراموں میں ہم سب کو شرکت کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اس جلسے کے تعلق سے بغیر کسی تمہید کے میں نے ایک آیت کریمہ بھی کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ اسی سلسلے میں چند باتیں، جتنی دیر میرا گلا ساتھ دے گا، آواز ساتھ دے گی، میں اتنی دیر کچھ بہرحال عرض کروں گا۔ اصل تو حضرت مولانا کی توجہ اس سے پہلے میرے تجربات ہو چکے ہیں، کئی بار یہاں آنا ہوا، آواز گرفتہ تھی تو مولانا کی توجہ سے آواز کھلی، اللہ پاک نے کچھ مفید باتیں کہوا دی، پھر وہ آواز کھل گئی، میرا کام ہو گیا۔ تو آج اسی نیت سے حاضری ہوئی ہے یہاں پر
کہ اللہ پاک مولانا کی توجہ سے میری تکلیف دور ہو جائے اور کچھ مفید باتیں اللہ پاک کہلوا دے. دیکھیے جو روایت میں نے پڑھی ہے، سب سے پہلے آج کل پروگراموں میں روایت پڑھنے میں بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے، اور ہم جیسے کمزور لوگ روایت پڑھنے میں اندر سے ڈرتے ہیں. حالانکہ اللہ پاک نے یہ سعادت نصیب فرمائی بغیر کسی استحقاق کے حدیث پاک کے پڑھنے کی، پڑھانے کی، مطالعے کی. اس کے باوجود حالات ایسے ہیں کہ روایت نقل کرنے میں بہت احتیاط اور ڈرتے ڈرتے نقل کرتے ہیں. اور اس وقت جس روایت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ روایت بھی انہی میں سے. حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب ہر آدمی جناب والا کریم، کانٹا، چھری اور جناب جو ہے آپریشن کرنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں منہ سے روایت نکلی فوراً جناب ترازو پہ تولنا شروع کر دیا. یہ ضعیف ہے کہ قوی؟ ایک صاحب سے پوچھا ضعیف کسے کہتے ہیں؟ ان کو صحیح تلفظ بھی نہیں تھا، تو فرمانے لگے وہ کمزور، یعنی طاقت اس کی گھٹ گئی ہے. اسے بڑھاپا انسان پر آ جاتا ہے، وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو روایت بھی بوڑھی ہو گئی. ان کو ضعیف تک کا مطلب پتہ ہی نہیں کہ ضعیف کہتے کس کو. اس لیے جس روایت کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے تعلق سے 3 طریقے ہیں، وہ تینوں میں نے نقل کر دیے یہاں پر. اور اس میں سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح جو طریقہ ہے وہ ابن حبان نے اس کو نقل کیا ہے. میں نے اس کو بھی آپ کے سامنے نقل کیا. اللہ فی اصحابی لا تتخذوا اصحابی غرض. یہ بالکل صحیح روایت ہے، اس میں کوئی کلام کسی کا نہیں ہے. لیکن مشہور جو روایت تھی میں نے اس کو بھی آپ کے سامنے پڑھ دیا. یہ وضاحت اس لیے کر دی کہ اہل علم موجود ہے، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ دارالحدیث میں بیٹھ کیا بخاری پڑھا رہے کہ روایتوں کو مختلف طریقے پر نقل کر دیا. اس کی وضاحت کر دی کہ ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ ہو سکتا ہے کوئی صحابوں سے تولنا شروع کر دیں تو صحیح روایت بھی نقل ہو جائے. اس لیے میں نے ذکر کر دیا. اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی. حضور فرما رہے ہیں حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو فی اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں. اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی خلاف واقعہ بات نقل کرے تو اس وقت کہا جاتا ہے اللہ سے خوف کرو کہیں عذاب نہ جائے. کیا مطلب؟ حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں ان کی شان اور ان کے تقدس پر اگر کوئی بات آ رہی ہے ایسی جس پر آنچ آ جاتی ہو، فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نہ جائے. اور آپ نے ہی اصحابی صحابہ کا تذکرہ کیا ہے اور صحابہ کرام کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ میرے صحابہ. اس سے ایک بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی قدر و قیمت، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کے فضائل جو کچھ بھی ہیں وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور صحبت کی بنیاد پر ہے. اور جب آپ کی نسبت اور صحبت کی بنیاد پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ صحابہ کو اگر تولنا ہے تو اعمال کے ترازو پر، کردار کے ترازو پر، اخلاق کے ترازو پر مت تولنا، ان کو نسبت کے ترازو پر تولنا. یہ میں نے اس لیے عرض کیا بہت ممکن ہے امت میں ایسے لوگ بھی ہوں، بہرحال خوش نصیب ہوں گے کہ انہوں نے آنکھیں کھولی ایسے گھرانے میں جہاں ایمان اور اسلام کی باتیں، دینی ماحول
دینی تذکرہ ہوتا۔ ظاہر ہے ایسے ماحول میں اگر کسی نے آنکھیں کھولی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج، اس کا ذہن، اس کی تربیت سب دین پر ہوئی، اس کی بنیاد پر وہ شروع سے، ابتدا سے، شعور سے ہی شریعت و سنت کا پابند ہے۔ نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تہجد، اوابین اور جناب اشراق و چاٹ و ذکر سب کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ادنا درجے کے صحابی کی پیر کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے صحابہ کرام کو جو اللہ کے پیغمبر کی نسبت حاصل ہے، اس نسبت کی بنیاد پر ساری باتیں ایک طرف، ان کی نسبت سب سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ یاد آیا نسبت کے تعلق سے سمجھنے کے لیے، نسبت ایک عجیب چیز ہے۔ دیکھیے ہمارے گھروں میں دو چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، ایک دودھ کا، ایک پانی کا۔ دودھ کو بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور پانی کو بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن دونوں کے استعمال میں فرق ہے۔ پانی کے استعمال میں اسراف ہوتا ہے اور زیادہ تر استعمال کر لیتے ہیں، اس کے استعمال کرنے میں نہ ذرہ برابر کوئی احساس ہوتا ہے، نہ ذرہ برابر کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم پانی کا استعمال بے دردی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن دودھ کا استعمال جو ہے وہ بہت سوچ کر کے، احتیاط کے ساتھ، ضرورت کے بقدر ہوتا ہے، بلا ضرورت نہیں ہوتا۔ مان لیجئے 1 لیٹر 1 کلو 1 لیٹر کی ضرورت ہے تو کوشش ہوتی ہے پون کلو میں کام چل جائے۔ وہاں یہ نہیں کرتے کہ 1.5 کلو 2 کلو بھی استعمال کرا دیا جائے۔ لیکن یہی پانی جو مفت کا ہے، بے قیمت ہے، جس کو اسراف کے مصرفانہ اس کے استعمال کرنے کا انداز ہو رہا، اگر اسی پانی کا تعلق دودھ کے ساتھ ہو جائے، صاف لفظوں میں پانی کو دودھ میں ملا دیا جائے، اب آپ بتائیے اس پانی کی قیمت میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پہلے وہ مفت تھا، لیکن دودھ کی نسبت کی بنیاد پر 50 روپے 60 روپے کلو دکھا رہا ہے، اور اب پانی کا استعمال بھی الگ ہو گیا۔ ایک پانی بے قیمت چیز ہے، دودھ کے ساتھ مل جانے کے بعد وہ قیمتی ہو جاتی ہے اور اس کے استعمال، اس کا مصرف الگ ہو جاتا ہے۔ تو پانی دودھ کے ساتھ مل کر اگر قیمتی ہو سکتا ہے تو یقیناً مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ کی نسبت کی بنیاد پر جو چیز آپ سے جڑے گی وہ ساری چیزوں میں سب سے اعلیٰ بالا، سب سے قیمتی ہو جائے گی۔ دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 دور ہیں۔ ایک دور وہ ہے جو ہجرت سے پہلے کا ہے، اور ایک دور وہ ہے جو ہجرت کے بعد کا ہے۔ آپ نے مکہ معظمہ میں مکی زندگی 13 سالہ ہے اور مدنی زندگی 10 سالہ ہے۔ آپ نے مکہ معظمہ میں 13 سال آپ کی گزارے، اس کے بعد اللہ کے حکم سے، اجازت سے، مرضی سے پھر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے لے گئے۔ مدینہ رسول اللہ کے ہجرت فرمانے سے پہلے بھی مدینہ تھا اور آباد تھا، یہ نہیں کہ وہ آباد نہ رہا، سب کچھ موجود تھا، لیکن مدینہ بنا ہے جب میرے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے۔ کیا مطلب؟ زمین کی نسبت اور تعلق آپ سے جب ہو گیا تو اس ہونے کی بنیاد کے اوپر دنیا کے سارے شہروں میں سب سے زیادہ باعزت اور سب سے زیادہ با احترام اور قابل قدر مدینہ بن گیا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد۔ اور
کتنا کتنا اعلیٰ اور بالا ہوا کہ مدینہ پاک کا ایک نام ہے ایمان، دار الایمان، وہ دار الایمان بنا ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر۔ اور ایک موقع پر میرے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس طرح زمین کا تعلق حضور سے ہوا ہے وہ زمین سب سے بہتر ہو گئی، جس زمانے کی نسبت آپ کی طرف ہوئی ہے وہ زمانہ بھی سارے زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ ہو گیا۔ آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جو نظام چل رہا تھا، سورج کا نکلنا، طلوع ہونا، غروب ہونا، دن کا آنا، رات کا جانا، جس طرح نظام چل رہا تھا آپ کے آنے کے بعد میں بھی وہی نظام برقرار رہا۔ یہ نہیں جناب والا کہ اب وہ سورج نکل نہیں رہا یا اس کی ٹائمنگ بدل گئی، وہی نظام باقی ہے، لیکن آقا کے آنے کے بعد وہ زمانہ سارے زمانوں سے بہتر ہو گیا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، اور ایک روایت نے فرمایا خیر الناس قرنی، کہ زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ اور لوگوں میں سب سے بہتر لوگ، فرمایا جو میرے زمانے میں۔ گویا اس روایت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف جس وقت کی اور زمانے کی نسبت ہو گئی وہ سب سے بہتر زمانہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے جن افراد کی نسبت آپ کی طرف ہو گئی وہ افراد ہی سب سے اعلیٰ اور بالا ہو گئے۔ اس دونوں روایتوں سے ایک نتیجہ اور اصل ہوتا ہے کہ جب زمانہ سب سے بہتر ہے تو زمانے والے بھی سب سے بہتر ہوں گے، اور جب لوگ سب سے بہتر ہیں تو ان کا معاشرہ بھی سب سے بہتر ہوگا اور ان کا زمانہ بھی سب سے بہتر ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور صحبت حضرات صحابہ کرام کے ساتھ لگی ہے، اس لیے حضرات صحابہ کرام سب سے اعلیٰ اور بالا اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اس موقع پر ایک واقعہ یاد آ رہا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو آپ کی ہے ہی ہے، آپ کے غلاموں کے غلام ان کا حال یہ رہا ہے کہ اگر انہوں نے کسی پر نظر ڈال دی، کسی پر توجہ کر دی، ان کی صحبت میں وہ آ گئے تو زندگی بدل گئی ان کی۔ نقشبندی اس سلسلے کے مشہور بزرگ حضرت اقدس خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ، اور بھی واقعات ہیں لیکن یہ واقعہ مستند ہے بالکل۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تفسیر عزیزی میں بھی اس کو نقل فرمایا۔ بزرگوں کے ہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ اب بس دولت کا انبار لگا ہوا اس کے اندر، اس کے کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ دولت، غربت یہ اللہ کا حکیمانہ نظام ہے، کس کے لیے اللہ پاک کیا رکھیں گے کچھ نہیں بتا سکتا۔ بزرگوں کے اوپر بھی اس طریقے کے حالات آتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ ایک مرتبہ حضرت کے ہاں کچھ مہمان آ گئے، اتفاق یہ کہ مہمانوں کی خاطر مدارات کے لیے اور ان کی ضیافت کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ حضرت کو بڑی فکر ہو گئی کہ مہمان آئے ہیں اور ان کی ضیافت کے لیے کچھ ہے نہیں، کیا کیا جائے، بس اسی فکر میں تھے۔ سامنے پڑوس میں ایک بھٹیارا رہا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ہوٹل کا انداز تو نہیں ہوتا تھا، بس سرائے ہوتی تھی، اس میں پکانے والے ہوتے تھے، بھٹیارا تھا وہ بھی میرے خیال سے
بہت دنوں سے انتظار میں تھا اور وہ بھی مجاہدہ اور ریاضت کر رہا تھا کہ کوئی وقت آتا اور حضرت کی نظر میرے اوپر لگ جاتی. یہ میں نظر لگنا بالقصد درد کر رہا ہوں. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا بالکل برحق ہے. میرے شیخ اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے حضرت فرمایا کرتے تھے نظر دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک نظر وہ ہوتی ہے جو غلط ہوتی ہے اور ایک نظر وہ ہوتی ہے جو صحیح ہوتی ہے. غلط نظر حاسد کی ہوتی ہے کہ وہ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اگر دیکھ لیتا ہے محسود کو تو اس کا سب کام تمام ہو جاتا ہے. اور ایک نظر ہوتی ہے اللہ والے کی، وہ نظر اگر لگ جائے تو کام بن جاتا ہے، لیکن اس نظر کے لگنے کے لیے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں. یہ میں نے اس لیے عرض کیا اس وقت میں کہ بہت سارے لوگ نسبت ایک لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت بس ایک نظر بس آپ ڈال دیجئے میرا کام بن جائے گا. تو بعض اوقات جھجھلا کے پوچھتے ہیں کہ اگر ہماری نظر میں یہ تاثیر تھی تو پہلے ہم کو اپنے اوپر ڈال لینا چاہیے تھا، ہمارا کام بن جاتا. ہم تمہارا کیا بنا پائیں گے کام. حضرت خواجہ باقی باللہ کا وہ جو پڑوسی تھا وہ برسوں سے انتظار میں تھا کہ کوئی ایسا وقت آتا کہ حضرت کی نظر میرے اوپر لگتی میرا کام بن جاتا. وہ وقت آ گیا. اس نے دیکھا حضرت پریشان ہے اس وقت میں، فکر مند ہے اور کچھ انتظام نہیں ہے، تو اس نے تیار کیا کھانا اور تیار کرنے کے بعد تشت میں رکھا، اوپر سے اس نے دسترخوان ڈال دیا اور حضرت کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دیا. ظاہر سی بات ہے بھوک لگ رہی ہو اور پھر انتظام ہو جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. پانی کی قدر تو پیاسا جانتا ہے، حضرت کی خوشی کا کیا پوچھنا تھا. خوش ہو گئے اور خوشی میں فرمایا اگر کوئی خواہش ہو تو ظاہر کرو، کوئی خواہش ہو تو ظاہر کرو. اس سے ہرگز یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ والوں کے قبضے میں بھی کچھ ہوتا ہے. جی نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے. بس وہ اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے خاص بندے، اور ظاہر مقرب ہونے کی بنیاد پر اللہ پاک سے اگر وہ درخواست کریں گے تو اللہ ان کی لاج رکھ کر کے ان کی درخواست کو قبول کر لے گا. اور کبھی کبھی ایک شکل اور بھی آتی ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے ڈر لگ رہا، لیکن ہوتی ہے شکل کہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے دل میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، مانگ لو، مانگنا ہے اگر تم کو. تو شاید وہ وقت وہی تھا کہ حضرت نے فرما دیا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. اس نے کہا حضرت کوئی خواہش نہیں، بس حالانکہ بٹیارہ تھا، اس کو تو چاہیے تھا پیسہ دولت مانگتا، دنیا مانگتا. کہا کہ حضرت بس اپنے جیسا بنا لیجیے آپ، اور کچھ نہیں چاہتے. حضرت نے اس کو اللہ تو نہیں کہیں گے لیکن بہرحال حضرت نے سوچا کہ کچھ اور مانگ لے، تو اس سے کہا رہے کچھ اور مانگ. کہا حضرت کچھ نہیں، بس بہت دنوں کے بعد یہ گھڑی آئی ہے، بس اب آپ اپنے جیسا بنا لیں. کیونکہ کہہ چکے تھے تو فرمایا جاؤ غسل کر کے آؤ، کپڑے بدل کر کے آؤ. نہا دھو کر کے آیا. حضرت اس کو اپنے کمرے میں لے گئے اور جب وہ باہر آیا ہے تو آنے کے بعد میں حضرت کی نظر، حضرت کی توجہ، حضرت کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ وہ بھٹیارہ حضرت کی شکل و صورت میں تبدیل ہو گیا. معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بھٹیارہ کون ہے، حضرت کون ہے اس میں. لیکن تھوڑا سا فرق تھا. اس فرق کو میں اپنے سادے الفاظ میں سمجھاؤں کہ ایک من کا بورا، یعنی ایک کنٹل بورا
سامان ایک پہلوان کے اوپر رکھ دیا جائے تو ظاہر ہے وہ تو پہلوان اس کو اٹھا ہی لے گا وہ تو، اور ایک بچے کے اوپر رکھ دیا جائے وہ تو تحمل کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ حضرت کو جو نعمت جو نسبت حاصل ہوئی تھی برسوں کے مجاہدات میں، حضرت پر کوئی اثر نہیں تھا، اس کو اچانک ملی ہے، وہ تحمل نہیں کر پا رہا تھا اور وہ ایک غشی کی کیفیت پر تھا، 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا، اس بات کو بتانے کے لیے جب غلاموں کے غلام میں اور غلاموں کے غلاموں میں جب کی نظر میں یہ تاثیر ہے تو میرے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور صحبت کے اندر کیا تاثیر ہوگی۔ اور حضرات صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں پورے طور پر رنگ لیا تھا اور اپنے آپ کو رسول اللہ کے رنگ میں رنگنے کی پوری کوشش کی ہے۔ چنانچہ 2-3 روایتیں اس وقت یاد آ رہی ہیں۔ ایک روایت، ایک صحابی ہے، وہ وضو کرنے بیٹھے اور وضو کیا، ظاہر ہے ایک تو اللہ کے پیغمبر کا وضو کرنا اور ایک ان صحابی کا وضو کرنا۔ جب وضو کیا تو رسول اللہ کے وضو کی ہو بہو نقل کر لی اور یوں ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کا جی یہ چاہتا ہو کہ اللہ کے پیغمبر کے وضو کو دیکھ کر خوش ہو، وہ میرے وضو کو دیکھ لے۔ بعض صحابہ کرام کے سلسلے میں جب وہ نماز پڑھتے تو نماز پڑھنے کے بعد یہ کہا کرتے تھے، من سرہ ان ینظر الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازوں کو دیکھنا چاہتا ہے، ہم اس کے زندہ چلتے پھرتے ہماری نماز اس کا نمونہ ہے۔ صحابہ نے اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگا ہے اور یہاں تک رنگ لیا۔ ایک سائل نے، یہ بخاری شریف کی روایت میں، ایک سائل نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر جیسا، یعنی آپ کی زندگی کی نقل ہو بہو کس کے اندر ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا چلنا پھرنا، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کی چال ڈھال کو دیکھ کر کے آقا کی ایک ایک ادا یاد آتی ہے۔ تو صحابہ کو نسبت بھی تھی اور نسبت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی اس رنگ کے اندر رنگی ہوئی تھی۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ پاک نے نسبتوں کی بنیاد پر ان کی عظمت ہونا، ان کا تقدس ہونا، ان کا احترام کرنا۔ اور میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں آقا نے اپنی محبت اور اپنی عداوت کا معیار حضرات صحابہ کرام سے محبت اور عداوت کو قرار دیا کہ کسی کے بارے میں اگر یہ دیکھنا ہو کہ آپ کی محبت ہے یا نہیں تو دیکھو کہ صحابہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ حضرات صحابہ کرام سے محبت کا ہونا یہ دلیل ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہے۔ مجھے اس وقت یاد آیا حضرت حکیم الامہ مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی ایک بات یاد آ رہی اور ایک اپنے شیخ کی بات یاد آ رہی۔ میں سب سے پہلے اپنے شیخ کی بات نقل کروں، وہ عام فہم میں سمجھ میں آئے گی۔ ایک مجلس میں اسی عنوان کی بات چل رہی تھی تو حضرت نے فرمایا بڑا عجیب حال ہے، بڑا عجیب حال ہے کہ آج اگر کوئی اللہ والا، کوئی شیخ
کوئی پیر کسی کو خلافت دے دے اور اجازت بیعت دے دے تو دنیا والے، اس کے حلقے والے، اس کے جاننے والے اس نسبت کی بنیاد پر اس کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں، حالانکہ اس کو اجازت جس نے دی ہے وہ تو ظاہری حال کی بنیاد پر دی ہے، اندر اس کا حال کیا ہے یہ کچھ نہیں پتا، آئندہ کیا ہوگا اس کو یہ بھی نہیں پتا۔ چنانچہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بزرگوں نے اعتماد کر لیا، آگے حالات تبدیل ہو گئے اس کے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، بڑا عجیب حال ہے کہ وہی اللہ والا کسی کو اجازت دے دے تو دنیا اس سے حسن ظن، خوش ظنی، اس سے اچھا اعتقاد رکھتی ہے، اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ کے پیغمبر نے خلافت کہنے کچھ کہنے دربار رسالت سے ملی، لیکن حسن ظن کے بجائے انہوں نے اپنا مشغلہ اور اپنا مشن بنا رکھا ہے تنقید و تنقیص کرنے کا ان کے اوپر۔ یعنی اللہ پاک نے جو صلاحیت دی کسی طریقے کی بھی دے رکھی ہو، اس کو تنقید و تنقیص پر استعمال کرنا اور حضرات صحابہ کرام کے تعلق سے استعمال کرنا، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ بزرگوں نے اس موقع پر ایک بات بہت اچھی بیان فرمائی، فرمایا دیکھو اگر تنقید کرنا ہے تو اپنے اوپر کرو، اگر عیب نکالنا ہے تو اپنے عیوب پر نظر کرو، کیوں؟ جب تم کو اپنے عیوب پر نظر ہوگی تو اس کی اصلاح کی فکر ہوگی۔ لیکن آدمی سستی شہرت کے لیے اس قسم کی اوچھی حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شہدائے اسلام کے جلسوں میں اور ان پروگراموں میں ہمارے عقیدوں کی، ہمارے اعمال کی، تمام چیزوں کی اصلاح کے تعلق سے بڑی مفید اور بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی طرف سے حسن ظن ہونا، خوش اعتمادی ہونا، محبت ہونا، عظمت ہونا، یہ ان کا حق ہے۔ آخری بات، اب حضرات صحابہ کرام کو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے علمی بھی کمال عطا فرمایا، عملی بھی کمال نصیب فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرات صحابہ کرام کو دینی اعتبار سے ساری خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ ان کمالات کے باوجود کسی صحابی کو مولانا صاحب نہیں کہتے، مفتی صاحب نہیں کہتے، کسی کو محدث نہیں کہتے، کسی کو ولی اللہ نہیں کہتے، کسی کو عارف باللہ نہیں کہتے، کسی کو صاحب نسبت نہیں کہتے، جتنے سب کمالات ہیں سب موجود تھے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ان کو جو اللہ کی طرف سے لقب ملا ہوا ہے وہ صحابہ کا ملا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، بس میں وہ عرض کر کے بات ختم کروں گی۔ وہ سبق یہ ہے، صحابی یہ صحبت سے بنا ہے۔ اللہ پاک نے اس نام کے ساتھ ان کو جو یاد کیا، یاد رکھا گیا اور یاد کیا جا رہا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی اگر اپنی زندگی میں دین چاہتے ہیں، دینی زندگی چاہتے ہیں، ایمانی زندگی چاہتے ہیں، اخلاق رذیلہ ختم ہو جائیں، اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں، اللہ کی نسبت و محبت و معرفت مل جائے، تو اس کے لیے بھی ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو حضرات صحابہ کرام کے لیے اللہ پاک نے اختیار فرمایا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت اور ان کی خدمت، ان کی تربیت میں رہنا، ان سے تعلق رکھنا۔ دیکھیے
مریض اگر صحت چاہتا ہے، تندرست ہونا چاہتا ہے، اور وہ صرف میڈیکل کتابوں کا مطالعہ کرنے لگے اور میڈیکل معلومات کر لے اور بیماریوں کا علاج کیسے ہوتا ہے، کیا کیا دوائیں استعمال کی جاتی ہیں اور کیا کیا پرہیز کیا جاتا ہے، آپ بتائیے کیا ان سارے بکھیڑوں کے کرنے سے وہ صحت مند ہو جائے گا؟ ظاہر صحت مند تو نہیں ہوگا۔ مریض کے لیے صحت مندی اسی میں ہے کہ ڈاکٹر کے رابطے میں رہے اور ڈاکٹر سے تعلق پیدا کرے، اپنا مرض بتائے، اپنا حال بتائے، وہ جو علاج تجویز کرے اس علاج پر عمل کرے۔ تو اللہ پاک کی سنت یہ ہے کہ اس طریقے پر اس کی صحت مند ہو جائے گا اور بیماری سے شفا یابی ہو جائے گی۔ بالکل اسی طریقے پر اللہ والوں سے جڑنا، اللہ والوں کی خدمت میں جانا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا، یہ وہ متوارث اور مجرب طریقہ ہے جو اللہ پاک نے قیامت تک باقی رکھا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اگر دین کا معاملہ ہے تو اللہ والوں سے رابطے میں رہیں تو اس کی برکتوں سے ہماری اصلاح ہوگی۔ اس میں بہت شاید ہو چکا ہے لیکن ایک بات عرض کر دیں بس، آج کل عام طور پر تو بزرگوں کے پاس ہم جاتے نہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ والے رہے ہی نہیں، اللہ والے رہے تو ختم ہو گئے، تو اب جو ہے نہیں تو کیا کرنے کہاں جائیں۔ اس سلسلے میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر ثبوت کے کچھ کیے ہوئے ایک بات سمجھنے کے لیے، دیکھو دنیا کی حکومتوں میں مختلف عہدے، مختلف منصب ہوتے ہیں، وزارتیں ہوتی ہیں۔ آپ بتائیے کسی وزیر کا اگر وقت آ جائے اور انتقال ہو جائے تو کیا وہ وزارت خالی رہتی ہے؟ جی نہیں، خالی نہیں رہتی ہے، فوراً دوسرے کا انتخاب ہوتا ہے، وہ کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو جیسے دنیا کی حکومتوں کا نظام چل رہا ہے کہ آتے ہیں جاتے ہیں، حکومت چلتی رہتی ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک نے بزرگوں کا سلسلہ قیامت تک رکھا ہے۔ ایک جائے گا دوسرا آئے گا اس کی جگہ پر۔ جیسے حکومتوں میں کرسیاں خالی ہوئی اس کو بھرا، اسی طریقے سے یہ کرسی جہاں خالی ہوئی فوراً اللہ پاک اس کو بھر دیتا ہے، لہذا قیامت تک سلسلہ چلے گا۔ لیکن بھائی بزرگوں کے دیکھنے کے لیے آنکھیں ہونا چاہیے۔ نابینا آدمی کیا دیکھے گا؟ نابینا آدمی کیا دیکھے گا؟ اس لیے دل میں اس وسوسے کو، اس غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے۔ قیامت تک اللہ والے، آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، واقعات، ان کو بالکل ذکر نہیں کرنا، صرف اتنا عرض کرنا ہے۔ اور اللہ والوں کے پاس آج کل عام طور پر جب لوگ آ رہے ہیں، حضرت کو دیکھا کرتے تھے، عام طور پر لوگ دو کاموں سے آتے ہیں۔ ایک تو اپنی دنیا کی غرض لے کے آتے ہیں، گھر میں لڑائی ہو گئی، بیوی سے کھٹپٹ ہو گئی، کاروبار نہیں چل رہا، اس طریقے کوئی معاملہ ہو گیا تو چلو پانی دم کرا لائیں گے، تعویذ لے لیں گے۔ اور اگر آتے بھی ہیں دین کی بنیاد پر تو ان کا صرف منشا یہ ہوتا ہے کہ بیعت ہو جائیں، کام بن جائے۔ میں اس تعلق سے بس روشنی ذرا سی ڈالنا چاہتا ہوں۔ بیعت ہونا فرض نہیں، واجب نہیں، سنت موقدہ نہیں، بلکہ علماء نے فرمایا ایک مستحب درجے کی چیز ہے۔ بلکہ ہمارے بعض اکابر نے بیان فرمایا کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کی روشنی میں میں عرض کر دوں، پوری زندگی اگر کوئی آدمی کسی کے ہاتھ پر بیعت نہ ہو، قیامت کے دن اللہ پاک اس سے نہیں پوچھے گا تم بیعت کیوں نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اپنی اصلاح کرنا، کمیوں کو دور کرنا، مثلاً ہم جھوٹ بولتے ہیں، مثلاً ہم رشوت کے معاملات کرتے ہیں، ہم سود خوری کرتے ہیں، ہم حق کو مار رہے ہیں، ان بیماریوں کا علاج کرانا فرض ہے۔ اگر نہیں کرائیں گے تو قیامت کے دن اللہ پاک یہ معاوضہ ہوگا۔ بزرگوں کے پاس
اسی لیے آدمی جاتا ہی ہے کہ دینی جو کمیاں ہیں اپنی ان کمیوں کو ہم بتائیں گے، وہ ہماری اصلاح کا طریقہ بتائیں گے اور ہم صحت مند ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے اور حضرات صحابہ کرام سے محبت اور عظمت اور تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ان میری گزارشات کو قبول فرما لے۔